الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الرسل۔ اللہ رب العالمین نے اس آیہ کریمہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی رونق ہیں اور باقی رہنے والے نیک اعمال آپ کے پروردگار کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے بھی اچھے ہیں اور امید کے اعتبار سے بھی اچھے ہیں۔ دو حصوں میں اس آیہ کریمہ کو اگر لیا جائے تو پہلا حصہ مال اور اولاد کے حوالے سے ہے کہ یہ دنیا کی جو زندگی ہے اس کی یہ زینت یا رونق سمجھی جاتی ہے، اور عند اللہ جو حصے اعلیٰ ہیں یا مقبول ہیں یا جنہیں اللہ رب العالمین نے پسند فرمایا ہے، وہ حصے وہ ہیں جو نیک اعمال ہیں، یا دار دنیا پر جو نیکی چھوڑ دی جائے گی، اعمال صالح ہوں گے، وہ اللہ رب العالمین نے کہ حضور جو ہیں وہ پسندیدہ ہیں۔ اور اسی میں مزید آگے فرمایا کہ انہی پر جو ثواب کا عطا کرنا ہے اور انہی سے جو منسلک آپ کی امید ہے وہ خوب۔ معزز سامعین کرام، انسانی وجود جو ہے اس کی آمیزش میں اسی عالم خلق سے اشیاء کا ایک مجموعہ ہے اور آمیزش ہے، جیسے آگ، مٹی، ہوا، پانی۔ یہ وجود انسانی کی تخلیق میں اللہ رب العالمین نے اسے تخلیق میں استعمال فرمایا۔ یوں تو قرآن کریم میں بھی شہادت ہے، ارشادات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی رہنمائی ہے، اور یہ حق ہے کہ اللہ رب العالمین جب کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں تو کن فیکون کے الفاظ کلام ذاتی میں بیان فرمایا، کسی مزید سبب کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ نے پسند فرمایا ہے اس عالم خلق میں کہ جو حصے اس کے امور کے ہیں وہ اسباب سے ہوں۔ تو یہاں جب تخلیقی پہلو آیا تو اس تخلیق کی ابتدا سے ہی اس وجود میں ہی اللہ رب العالمین نے سبب سے بنیاد رکھی۔ تو وجود کے جو عنصر ہیں ان کو بھی اسی خلق سے لیا گیا، اور اس خلق کے عناصر جو یہ چار عناصر ان کی آمیزش سے جو تبخیر پیدا ہوئی اسے نفس کہتے ہیں۔ اب لا محالہ ایک بات سمجھ آتی ہے کہ جو چیز جس طرف کی ہے، یعنی آگ، مٹی، ہوا اور پانی اس عالم خلق سے ہیں، اب ان کی آمیزش سے جو تبخیر اٹھے گی لا محالہ اس کا رخ بھی اسی طرف ہوگا۔ اسی لیے جو نفس کا میلان ہے وہ دنیا کی طرف آتا ہے، ہمیشہ وہ اپنی مرضی چاہتا ہے، ہمیشہ وہ چاہتا ہے کہ وہ ہو جو اسے پسند ہے، جیسا وہ ہے ایسا اور کوئی ہے نہیں، اور جتنا دنیا کی زندگی کو دین سے ہٹ کر حدود شرع سے تجاوز کر کے اختیار کیا جائے اتنا یہ نفس مضبوط بھی ہوتا جاتا ہے، اور عجیب حصہ جو ہے کہ جتنا بھی یہ مضبوط ہوتا جائے اس کا کوئی اختتام نہیں ہے، مزید جو ہے اس کی طلب بڑھتی چلی جاتی ہے اور مزید بندہ دین سے دور ہونے کا سبب بنتا چلا جاتا ہے۔ اب یہاں پر جب بات اس آیہ کریمہ سے ہم حوالے سے جب تفسیر کریں گے تو دنیا لی، تو دنیا کو جب آپ دنیا کا حاصل لیں گے اور اس نفس کی بحث پر جائیں گے تو ذات آ جائے گی، چونکہ دین اسلام جو ہے وہ حقوق و فرائض کی وہ تقسیم فرماتا ہے کہ جس میں معاشرے کی جو بنیاد ہے وہ فرائض پر رکھتا ہے،
ہر فرد جو ہے وہ اپنے حصے کا جو فریضہ ہے اسے ادا کرے، اور جب کوئی بندہ اپنے حصے کا فرض ادا کر رہا ہوتا ہے تو یقیناً جو کسی کا فرض ہے وہ دوسرے کا حق ہوتا ہے۔ تو جب فرائض کی ادائیگی کی بات آئے گی اور فرائض ادا کیے جا رہے ہوں گے تو بے شک حقوق پورے ہو رہے ہوں گے، لوگوں میں نفرتیں کم ہو رہی ہوں گی، اپنائیت بڑھ رہی ہوگی، پیار بڑھ رہا ہوگا، معاشرہ خوبصورت جو انداز ہے پنپنے کا اس طرف گامزن ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو اسی لیے بزرگان دین جب یہ آج کے ہمارے ایجیٹیشن کے حالات ہیں اور اس پر جب تبصرہ کرتے ہیں، اور خصوصاً حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب اس پر تبصرہ فرماتے تھے تو یہ فرماتے تھے کہ یہ دنیا کے اصول ہیں کہ اپنے حقوق کے لیے جو ہیں وہ ایجیٹیشنز کی جاتی ہیں، اپنے حقوق کے لیے رستے روک دیے جاتے ہیں، جلسے اور جلوس کیے جاتے ہیں، مزید لوگوں کی تکلیف کا سبب بنتے ہیں۔ اور وہ فرماتے تھے کہ بہترین حصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے حصہ جو ہے فرائض کا اسے ادا کیا جائے، اور اگر کوئی دوسرا فرض ادا نہیں کرتا تو فقط یہی دنیا نہیں ہے، یہاں پر جو حدود شرعی ہیں ان کا اطلاق اگر نہ ہے تو بجائے اس کے کہ خود کوئی فساد برپا کر دیا جائے اس سے اللہ جل شانہ کے حوالے کر دیا جائے، تو ایک روز آئے گا جب ایک ایک حصے کا وہ حساب ہوگا جس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی، حق ہوگا۔ تو بات جب دنیا کی اور نفس کی آئے گی اور ان دو کے تحت جب بات آئے گی کہ مال اور بیٹے، تو یہ سمجھ آتی ہے کہ دنیا کے حصول میں یہ دو حصے ایسے ہیں جنہیں بہت اعلیٰ سمجھا جاتا ہے۔ جس کے پاس مال و دولت ہوگی، دنیا کی طاقت ہوگی، باقی لوگوں سے اس کا انداز رہن سہن، اس کی زندگی کے پہلو، اس کی روزمرہ کی حیات اعلیٰ ہوگی، تو وہ اپنے آپ کو اور اس کے نفس کی جو خواہشات ہیں بڑھیں گی بھی صحیح، اور تقویت کا اس کی سبب بنتی رہیں گی۔ اور دوسرا حصہ ہے اولاد کا، کہ یہ سارا کچھ دنیا داری کا نظام بھی ہو اور ساتھ اولاد کا جو نعمت ہے، جو اولاد کی نعمت، اور اس میں خاص کر جو بیٹوں کے حصے آتے ہیں وہ جس کے پاس ہوں، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں خوش قسمت ترین ہوں اور دنیا کی جو سب سے بڑا حصول ہے وہ میرے پاس ہے۔ چونکہ یہی مقصد اکثر دنیا ہمارے سامنے رکھتی ہے کہ اپنے لیے کیا کیا اور اپنی اولاد کے لیے کیا کیا، اور اس کیا کرنے میں دنیا کی حیثیت شامل ہو جاتی ہے۔ اس میں آپ طاقت کے پہلو لے لیں، اس میں آپ دولت کے پہلو لے لیں، اس میں شان و شوکت کے پہلو لے لیں، جو کچھ بھی ہے اسے منسوب کرتے ہیں تو وہ ایک نقطے کے گرد آ کر گھوم جاتا ہے، اور وہ ہے ذات۔ اب دین سے جو تجاوز ہے اس ذات میں اتنی بڑھوتی دیتا ہے کہ نفس جو ہے وہ اپنی تقویت اسی میں پاتا ہے اور اپنی مضبوطی اسی میں پاتا ہے۔ اپنے لیے تو وہ اطمینان تلاش کر رہا ہوتا ہے، لیکن عجیب پہلو ہے، اللہ رب العالمین کی ذات بے نیاز ہے کہ اس سارے حصول کو جسے وہ اپنے لیے کامیابی اور کامرانی سمجھتا ہے اور اپنے سکھ اور سکون کا سبب کرتا ہے، محض اس کے گرد جب زندگی گھومنا شروع ہو جاتی ہے اور دین سے دوری ہو جاتی ہے تو سارا کچھ ہو بھی تو سکون نصیب نہیں ہوتا۔ عجیب پہلو ہے، اور اللہ رب العالمین کی ذات بے نیاز ہے۔ ہاں جب تو مجھ سے دور ہوتا ہے اور دنیا لینا چاہتا ہے، جہاں دنیا لے، لیکن دنیا کے لینے کے ساتھ سکون منسلک نہیں ہے، اطمینان منسلک نہیں ہے، سارا کچھ ہونے کے باوجود پھر سکھ اور اطمینان نہیں رہتا۔ اور عجیب پہلو زندگی کا اور ہمارے درمیان مثال کا عجیب پہلو ہم نے بھی دیکھے ہیں اور سنے ہیں، اور اسی معاشرے میں ہم بھی انسان ہیں، اسی معاشرے کے باسی ہیں، ایک اکائی ہیں کہ کچھ نہیں ہے کئی لوگوں کے پاس، لیکن سکھ اور سکون اتنا ہے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ اتنے وہ مطمئن ہیں، بیماری اور تکلیف ہے تو بھی مطمئن ہے، غریبی اور ناداری ہے تو بھی مطمئن ہے۔ تو جب ان کے اطمینان کا سبب ڈھونڈا جائے تو اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور پھر کوئی چیز اور کوئی راستہ ملتا نہیں۔
تو جب دنیا کے حصوں کی بات آئی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال اور اولاد جو ہے یہ دنیا کی جو زندگی ہے اس کی رونق ہے. یعنی انہیں اگر دین سے دور ہوا جائے تو اسے زندگی کا مقصد سمجھ لیا جاتا ہے اور اسے اپنے لیے ایک اعلیٰ مقام سمجھ لیا جاتا ہے. اسی لیے ایک اور جگہ پر قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا کہ روز محشر کو اولاد اور یہ مال سکھ نہیں دیں گے، فائدہ نہیں دیں گے، الا من اتی اللہ بقلب سلیم. ہاں کیا سکھ دے گا؟ یوم لا ینفع المال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم. یہ مال، یہ اولاد کوئی منفعت کا سبب، کوئی سکھ کا سبب روز محشر نہیں بنیں گے. ہاں کیا؟ وہ جو قلب سلیم لے کر اللہ رب العالمین کے حاضر ہوگا اس کے سکھ کے سبب کا وہ قلب سلیم جو ہے وہ حصہ ہوگا. قلب سلیم کیا ہے؟ سلیم وہ پاک صاف کیفیت ہے جو قلب انسانی میں. جیسے میں نے پہلے بات کی ہے اس وجود اور تخلیق کی اور تخلیقی عناصر کی، تو انہوں کو اگر آپ دیکھیں تو جس طرح اس وجود کی تخلیق میں نفس تک بات پہنچی کہ اجزاء جو تخلیق کے ہیں ان کی آمیزش جو ہے وہ سبب بنی نفس کا. لیکن یہاں اس وجود میں جو حیات ہے یہ عمومی نہیں ہے، کیونکہ عمومی حیات تو ہر ایک میں ہے. جو زندہ ہے، جس میں حیات ہے، جس میں زندگی ہے، وہ عمومی حیات کے حصے ہیں اس کے پاس. اس تخلیق کو جسے اللہ رب العالمین نے افضل الخلق پیدا فرمایا، جسے اللہ رب العالمین نے اپنی نعمت عطا فرمائی، آسان تقویم ارشاد فرمایا، یہ تخلیق کا جو نمونہ ہے، اسے جب رب العالمین نے حیا عطا فرمائی تو اس کے ساتھ روح منسلک فرمائی. اور روح کی سمجھ ہمارے اس جگہ پر استعداد ہی نہیں ہے کہ ہم سمجھ سکیں. فقط اتنا بیان قل الروح من امر ربی، کہ جو روح ہے امر ربی سے ہے، اور ہم اتنی سمجھ نہیں رکھتے کہ اس بات کو یہاں اس دنیا میں سمجھا جا سکے. یہاں اتنی استطاعت ہی نہیں ہے کسی کے ذہن میں کہ وہ یہ باتیں سمجھ سکے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کفار نے سوال کیے تھے تو ان سوالات کے جواب میں اس سوال جو روح سے متعلق ہے اس کے جواب میں اللہ رب العالمین نے اس آیہ کریمہ میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ قل الروح من امر ربی. اب اس روح کا اس وجود کے ساتھ جو منسلک ہو کر حیات کا سبب بننا ہے، یہ عمومی حیات نہیں رہتی. اسے وہ خصوصیت عطا فرما دی گئی ہے کہ یہ اس پہلو کو اختیار کر کے جو اللہ کا پسندیدہ حصہ ہے اور جس کی تعلیم اللہ کے انبیاء اور رسول نے فرمائی، جس کی تربیت کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے کلام عطا فرمائے، ہمیں قرآن کریم عطا فرمایا، ہم سے سابقہ جو حصے ہیں ان میں بھی جو حصے کتب کی عطا فرمائے، یہ سارے وہ حصے ہیں جو اس بات سے آشنائی دیتے ہیں کہ اس تخلیق کو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس کی بات مانتے ہوئے اس کی رضا کو پاتے ہیں اور اس کے قرب کی منازل نصیب ہوتی چلی جاتی ہے. اور شاید ہم کمزور لوگ ہیں، وگرنہ تو ایمان کے حصے ایسے ہیں اور ان کا مقام ایسا ہے کہ جیسا حضرت علی کرم وجہ الکریم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ آج اگر قیامت قائم ہو جائے تو مجھے ذرا بھر بھی حیرانگی نہیں ہوگی. کیوں حیرانگی نہیں ہوگی؟ آپ نے فرمایا اس لیے حیرانگی نہیں ہوگی کہ یہ سارا کچھ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا. اب جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا وہ تو حق ہے، اور آپ نے فرما دیا قیامت قائم ہوگی، ایسے حالات ہوں گے، کلام ذاتی نے بیان فرما دیا، تو مجھے تو اس میں کوئی ذرا بھر بھی شائبہ نہیں ہے. ہم کمزور ہیں اور ہمارے ایمان کے حصے بھی اس اعلیٰ درجے کے نہیں ہیں کہ ہم ان باتوں کو، ان حقائق کو سمجھ سکیں کہ یہ تو فانی جہان ہے، یہ تو گزر جائے گا. عند اللہ جو مقبول حصے ہیں وہ اس کے قرب کی ہیں، اور یہ اس کی کتنی بڑی عطا ہے
کہ اس نے ہمیں یہ استعداد عطا فرما دی، اس مالک کل کائنات نے ہمیں یہ حصہ عطا فرما دیا کہ ہم اس کی قرب کو چل سکیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا یہ ہماری کمزوری ہے اور کمزور دلائل ہیں اور کمزور ایمان کی نشانیاں ہیں کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ جو عبادات کا اختیار کرنا ہے شاید میرا بڑا احسان یا میری بڑی کارکردگی ہے یا میری بڑی محنت ہے۔ نہیں، یہ خالق کل کائنات کی عطا ہے کہ وہ خالق مخلوق کو یہ حصہ عطا فرما دے کہ اس کے قرب کو چل سکے۔ تو چونکہ ہمیں ہمارے ایمان کے حصے اس درجے کے نہیں ہیں، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خلوص دل سے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہر عمل جو ہم اختیار کریں اس کے اندر اتنا اخلاص ہو کہ وہ ہمارے حالات پر ایسے اثرات مرتب کرے جو ہماری ایمان کی مضبوطی کا سبب ہو۔ اور جتنا یہ حصہ مضبوط ہوگا اتنے حقائق مزید سمجھ آنا شروع ہو جائیں گے، وگرنہ چیزیں مبہم نہیں ہیں۔ جو قرآن کریم نے کفار مکہ کے حالات پر جب بات کی کہ وہ اندھے اور بہرے ہیں، تو ایسا تو نہیں تھا کہ انہیں نہیں معلوم تھا کہ سورج کب چڑھا ہے یا رات کب آئی ہے، یا کسی دوست کو انہوں نے نہیں دیکھا، کسی دشمن کو انہوں نے نہیں دیکھا، یا کسی کی آواز انہوں نے نہیں سنی۔ یہ سارا کچھ تو تھا۔ اس سارے کے ہوتے ہوئے یہ جو وجود انسانی کی حسات تھیں، یہ ظاہری حسات تو ان کے ساتھ تھیں، لیکن ایمان نہیں تھا اور برائی کی جو شدت تھی ان کے قلوب کو اس نے اس طرح اندھا کر دیا کہ خیر القرون کے اعلیٰ حصے اور میت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عطائیں، وہ لمحات، وہ خوش بخت ترین حصے وقت کے جو اس جہان کو اللہ نے عطا فرمانے تھے، اس میں رہتے ہوئے حق نہ سن سک رہے تھے، حق نہ سمجھ پا رہے تھے۔ تو اس حصے کو اللہ نے مردہ دل بھی ارشاد فرمایا۔ تو یہ جو ہمارے نیتیں ہیں اور ہمارے جو ان نیتوں پر کردار ہیں، اس پر انحصار کرتا ہے ان پہلوؤں کا۔ اب جتنا اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کا اتباع ہوگا اور اس سارے کا محصل قرب الہی ہوگا، اتنی ان حصوں کی مزید سمجھ آئے گی۔ یہاں آپ اپنی دنیا کے ماحول کو اگر آپ دیکھیں اور یہیں سے روزمرہ کی زندگی سے مثال لیں تو انسانی فطرت ہے کہ جب اسے یہ احساس ہو کہ ہاں حساب کتاب ہوگا، جو قدم میں اٹھاؤں گا اس کا مجھے جواب دینا پڑے گا، اور اگر غلطی کی تو سزا بھگتنا پڑے گی، اچھائی کی تو میرے لیے بہتر ہوگا، تو وہ امور زندگی کو ویسا اختیار کرتا ہے جس درجے کا اس کو یقین ہوتا ہے۔ اور جہاں اسے یہ یقین ہو کہ قانون کا اطلاق ہے وہاں وہ غلطی نہیں کرتا، غلط پارکنگ نہیں کرتا کہ یہاں پر جو ٹریفک کے قوانین ہیں ان کا اطلاق ہے، غلط لائن کراس نہیں کرتا کہ اسے یقین ہے کہ اگر میں نے غلط لائن کراس کی تو مجھے جرمانہ ہوگا۔ اور جہاں اسے یقین نہیں ہوتا کہ اطلاق قانون کا اس درجے کا ہے کہ مجھے سزا ہوگی، وہ بیچ چوراہے میں گاڑی کھڑی کر کے اتر جاتا ہے، اور اگر اس سے کوئی بات کی جائے کہ محترم رستہ تو خالی کر دیں، وہ الٹا خفا ہونا شروع ہو جاتا ہے، الٹا لڑ پڑتا ہے، گلے پڑتا ہے۔ اب اس ساری حرکت کے پیچھے وہ جو یقین کی کیفیت ہے کہ میں جو عمل اختیار کروں گا اس پر جو نتائج مرتب ہوں گے وہ میرے لیے کیسے۔ اگر ایک جگہ کا جو قانون کا مضبوط نفاذ ہے وہ سبب بنتا ہے صحیح گاڑی کھڑی کرنے اور صحیح پارکنگ کا، تو بندہ مومن کا وہ ایمان جو آخرت کا ہے، ایمان بالآخرہ ہے، اور اللہ رب العالمین کے حضور روبرو پیش ہونے کا ہے، اور ان کتب کا جنہیں تحریر کیا جا رہا ہے، ہمارے ایک ایک عمل کے ساتھ جن کی تحریر ہو رہی ہے، جب یہ یقین ہو کہ یہ روز محشر یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہوگی اور اللہ رب العالمین کا دربار ہوگا اور مالک کل کائنات کے روبرو دست بستہ کھڑا ہوں گا، تو لرزاں و ترزاں ہر چیز ہو جائے گی، وجود کا ذرہ ذرہ کانپ جائے کہ اس کیفیت کو سوچ۔ اور اگر اس کیفیت کا ایمان مضبوط اور اعلیٰ ہو جائے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمومی زندگی کے پہلوؤں میں بھی بندہ بدک جائے، ڈر جائے کہ کہیں کوئی لغزش ایسی نہ ہو جائے، اچھے عمل کو بھی بھانپ بھانپ پر کر رہا ہو
کہ کوئی کمی بیشی نہ رہ جائے، کہ اللہ کے حضور پیش ہونا۔ اور جب ہم اپنی اس کیفیت کو دیکھتے ہیں تو سمجھ آ جاتی ہے کہ جیسے میں روزمرہ زندگی بسر کر رہا ہوں، نام مسلمان الحمدللہ اس کی عطا، خاندان مسلمان الحمدللہ وراثتاً عطا میرے اللہ رب العالمین کی، دین حق میرے پاس موجود، ارشادات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر پہلو وہی مطلب بھی موجود، وہی غیر مطلب بھی موجود، تفسیر موجود، تشریح موجود، فقہی بحث موجود، میری عقل و دانش ہے وجود میں، وجود کو وہ طاقت اور وہ اللہ کریم نے استعداد عطا فرمائی کہ ساری چیز کو دیکھ کر سمجھ سکتا ہوں۔ تو پھر اگر میں عمل پیرا نہیں ہو رہا تو پھر میں کیا کہوں کہ جو ہمارا ایمان ہے اس کی مضبوطی کیا ہے؟ اور جب ان پہلوؤں پر بات کریں گے تو اس آیہ کریمہ کی مزید سمجھ آئے گی کہ دنیا کا جو حصول ہے وہ جب ذات کی طرف سے آئے گا اور مخلوق کے جو حقوق ہیں انہیں چھوڑا جائے گا تو فقط پھر حق کی بات ہوگی، ہاں میرا یہ حق ہے مجھے یہ دیا جائے، اور اس کو چھوڑ دیا جائے گا کہ میرے ذمہ جو فرائض ہیں وہ کیا ہیں، جو مخلوق تک بات جانی ہے وہ کیا، اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ اور اللہ رب العالمین اس دنیا کے حصول پر جو بیان فرماتے ہیں کہ مال اور بیٹے جو ہیں یہ دنیا کی زندگی جو ہے اس میں رونق ہے۔ اب مال بھی دنیا میں ہے، یہ دنیا بھی میرے اللہ نے بنائی ہے، بیٹوں کی رشتے اور اولاد کا عطا فرمانا یہ بھی میرے اللہ کی عطا ہے۔ اس کو اس پہلو سے سمجھا جائے کہ یہ واردات دنیا ہیں اور ان کو اس حدود اور اس کیفیت تک رکھنا ہے جسے اللہ نے مقرر فرما دیا ہے، تو یہی حصے اللہ کے قرب کا سبب بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جب انہیں دنیا کے حصول سمجھا جائے کہ یہ دنیا کے اعلی حصول ہیں اور دین سے دور ہوا جائے تو یہی حصے پھر امتحان بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جو بات میں پیچھے کرتا ہوا آ رہا تھا کہ یہ عمومی حیات نہیں ہے اس بشر کی، تو جو روح کی آمیزش ہے اس انسان کے ساتھ یہ عمومی حیات نہیں ہے، تو یہ جو خصوصی حیات ہے اور اللہ نے یہ کرم فرمایا کہ اپنے قرب کی اجازت دی کہ اس کا قرب حاصل کر سکتا ہے، قرب کی حاصل کرنے کے ذرائع عطا فرما دیے، استعداد عطا فرما دیے، اس کا احسان ہے۔ تو جب بات یہاں روح کی آئے گی تو ایک حصہ تصوف کا میں اس پہلو میں عرض کرتا جاؤں کہ جیسے ان چار حصوں کی آمیزش کی وجود کی بات آتی ہے تو جب روح کی بات آتی ہے تو 5 لطیفہ جو ہیں، لطیف کہتے ہیں بہت لطیف ترین چیز جو ہے، 5 وہ مقام ہیں جو وجود انسانی میں روح کے ساتھ منسلک ہے۔ جب دنیا کی طرف نفس کی خواہشات پر چلا جاتا ہے تو دنیا جو حصول ہے اسے کامیابی نفس سمجھاتا ہے اور مضبوط ہوتا ہے، لیکن جب ایمان نصیب ہو اور عمل صالح نصیب ہو، آمنو کے ساتھ عامل الصالحات نصیب ہوں تو پھر روحانی حصے مضبوط ہوتے ہیں اور ایمان مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے اِنَّ فِي الْجَسَدِ لَمُضْغَةٌ کہ وجود انسانی میں گوشت کا لوتھڑا ہے اور اس لوتھڑے پر انحصار اس وجود کا ہے۔ اِنَّ فِي الْجَسَدِ لَمُضْغَةً اِذَا صَلُحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ کہ اس کے اندر جو اصلاح ہے وہ وجود پر اصلاح کا بھی سبب بنتی ہے اور اس کے اندر جو فساد ہے وہ پورے وجود پر فساد کا سبب بنتا ہے۔ الا وہی القلب، اور خیال رکھنا وہ تمہارا قلب ہے۔ اب وجود انسانی میں قلب اسے اگر ہم ڈیفائن کریں اپنی میڈیکل سائنس سے تو وہ ہمیں کہتی ہے یہ پمپنگ مشین ہے، دل جو ہے یہ ایک پمپنگ مشین ہے، وجود کو خون سپلائی کرتا ہے اور جتنے وجود کے مین عنصر ہیں، مین باڈی پارٹس ہیں انہیں طاقت دیتا ہے اور اس سارے کے سبب جو ہے وہ حیات میں ایک صحت پیدا ہوتی ہے، وجود توانا ہوتا ہے اور جو وہ چاہتا ہے یا جو اس کی مرضی ہے اس کے مطابق پھر وجود حرکت کر سکتا ہے، اس کے لیے ایک راحت اور خوشی کا سبب بنتا ہے۔ لیکن اپنی زندگی کے تجربات کو بھی لے لیں اور دینی پہلوؤں پر جب آ جائیں تو آپ قرآن کریم میں آ جائیں، آپ حدیث مبارکہ میں آ جائیں، ہر پہلو جو آپ کو بتائے گا وہ یہ بتائے گا کہ محض یہ پمپنگ مشین نہیں ہے۔ سائنس یہ کہے گی، میڈیکل سائنس یہ کہے گی کہ ہاں
دماغ وہ حصہ ہے جو وجود کو کنٹرول کرتا ہے، اور یہاں جو سینے میں حصہ ہے یہ وجود کو خون سپلائی کرتا ہے۔ یہ سبب ہے، یہ بھی کہہ دیں گے کہ دماغ کو بھی یہاں سے خون جاتا ہے، لیکن غیر مسلم سے بھی جب آپ کو بات کریں گے تو انہوں نے بھی اس جگہ کا نام جو ہے وہ سیٹل ہارٹ رکھا ہوا ہے، کہ یہ ماز پمپنگ مشین نہیں ہے، اس کے اندر کوئی ایسی کیفیت ہے جہاں پسند ناپسند ایسی ہے کہ اس کا فیصلہ صادر ہوتا ہے ایک ایسے حکمران کی طرح جو مطلق العنان ہے، جسے روکا نہیں جا سکتا، پورا وجود مجبور ہے اس پر عمل پیرا ہونے۔ اور تصوف کا جو پہلو ہے، اس روح کے منسلک ہونے سے اللہ رب العالمین نے 5 لطائف جو ہیں روحانی وہ اس وجود میں عطا فرمائے۔ اسی لیے صوفیاء یا سلاسل تصوف جو ہیں وہ کیفی طور پر جب ذکر کراتے ہیں اور ان ذکر سے ان لطائف پر محنت کراتے ہیں، اور اللہ جل شانہ کے نام کی جو تکرار ہے ان لطائف پر کراتے ہیں، اور پہلا جو حصہ یا پہلی جو بنیاد ہے اسے کہتے ہی لطیفہ قلب، جو اس وجود انسانی کا نیا خانہ ہے، اس میں اس کا مقام ہے۔ اور جیسے وجود کے ظاہری عناصر سے نفس جو تبخیر پیدا ہو کے نفس بنا، اسی طرح جب روح کے منسلک ہونے کے ساتھ اسے اللہ نے یہ لطائف عطا فرمائے، اب جب عمل صالح اختیار کرتا ہے تو وہ نفس جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور یہ قلب وہ جگہ ہے جہاں سے فیصلہ صادر ہوتا ہے، پھر اس کی پسند جو ہے وہ ذات سے ہٹ جاتی ہے، پھر اسے اپنی جو پسند و ناپسند ہے ان کے حصے جو ہیں وہ اس درجے کے محترم نہیں رہتے جس درجے کے اس کے لیے اللہ رب العالمین کی پسند جو ہے اس کے لیے وہ محترم ہو جاتی۔ وہ پسند ذاتی کو پسند ذات باری تعالیٰ کے تحت لے آتا ہے، اسے قربان کر دیتا ہے اللہ رب العالمین کے حکم پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے تحت اپنے آپ کو لے آتا ہے، اور جب وہ تحت لے آتا ہے یہی دنیا کے حصے اسے اللہ کے قرب کا سبب بنتے چلے جاتے ہیں، جنہیں یہاں کی دوری امتحان بناتی ہے، عکس دوری امتحان بناتی ہے کہ مال اور اولاد دنیا کی شان و شوکت اور دنیا کی کامیابیاں سمجھی جاتی ہیں، لیکن جب وہ حق کی طرف آ جاتا ہے اور اتباع نصیب ہو جاتا ہے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ حصے بھی اس کے لیے عمل صالح کا سبب بنتے چلے جاتے ہیں۔ اب اگلا حصہ ہے نا کہ اس میں اللہ رب العالمین نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ والباقیات الصالحات، تو یہ باقی اور صالح رہنے والے جب اعمال پر بحث آتی ہے تو علماء جب اس حصے پر بحث فرماتے ہیں، عمل صالح کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور ان امور پر بات کرتے ہیں جو بندہ دنیا میں اختیار کر کے یہاں سے تو چلا گیا اور وہ یہاں جاری ہیں، تو اس میں اولاد کو بہترین صدقہ جاری ارشاد فرماتے ہیں۔ اب دین سے دوری اولاد پر فخر مزید نفس کو مضبوط کر رہی ہے، اسی اولاد کو اللہ کی پسند کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے مطابق جب سانچے میں ڈھالا جاتا ہے، ان کی تربیت کی جاتی ہے، انہیں نیکی اور بدی کی پہچان دی جاتی ہے، اور انہیں دنیا میں آنے کے مقصد سے آشنائی دی جاتی ہے اور اصل کامیابیوں سے شناسائی دی جاتی ہے، تو وہی حصے جو امتحان کا سبب بن رہے تھے اور وہی حصے جو بڑے سوال کا سبب بن رہے تھے اور وہی حصے جن سے متعلق اللہ رب العالمین نے روز محشر کے حوالے سے بیان فرمایا کہ یوم لا ینفع المال ولا بنون، کہ یوم محشر کو مال اور اولاد جو ہے وہ سکھ نہیں دے گی، اور وہی حصے صدقہ جاریہ بنتے چلے جاتے ہیں۔ تو بات جو سمجھنے کی ہے، دین اسلام جو ہے یہ سارے فطری تقاضوں کو پورا فرماتا ہے۔ دین اسلام ایسا نہیں ہے جو فطری تقاضوں کے خلاف ہو، یہ عین مزاج انسانی کے مطابق ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا فرمایا، اس کی ضروریات اس رب العالمین نے خود منسلک فرمائی، ان ضروریات کی تکمیل کے جو ذرائع ہیں اللہ رب العالمین نے تخلیق فرمائے۔ اب ضروریات بھی ہیں، ذرائع بھی ہیں، اس کے درمیان ایک بڑا نازک سا حصہ ہے، وہ احساس کا ہے۔ احساس ضرورت بھی تو اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا۔ جس کے پاس احساس ضرورت نہیں ہوتا اسے دنیا میں
پاگل کے الفاظ سے گردانا جاتا ہے. کسی تو معلوم ہی نہیں سردی میں وجود کیسا ڈھانپنا ہے اور گرمی سے وجود کو کیسے بچانا ہے، صفائی کیا ہے اور کھانا کیا ہے، بیٹھنا کیا ہے اور اٹھنا کیا ہے، اوڑھنا کیا ہے اور پہننا کیا ہے. یہ جو لفظ میں نے عرض کر رہا ہوں کہ احساس ضرورت سارا کچھ ہو اور یہ درمیان میں نہ ہو تو بندے کو ہم کہتے ہیں اس کو علاج کے لیے لے جاؤ، اس کی دماغی توازن درست نہیں ہے. تو یہ بھی تو اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ نظام حیات ایسا ہو جسے اس نے تخلیق فرمایا اس کی استعداد سے باہر ہو؟ اس کی استعداد سے باہر نہیں ہے. اس تخلیق کا بہترین جو زندگی بسر کرنے کا طریقہ، جو سلیقہ اور جو حصے ہیں وہ دین اسلام ہے. جب دین اسلام سے شناسائی نہ ہو، دین سے دوری ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے اس کے دعوے میں حقیقت نہ ہو، ایمان کے جو حصے اور شرائط ہیں ان پر دعویٰ ہو، اس دعوے کے ساتھ وہ کیفیت نہ ہو جو عمل تک بندے کو پابند رکھے، تو پھر یہی ہوتا ہے نا جی کہ بندہ اسی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے اور جواز دیتا ہے کہ اس جو دینی احکامات ہیں ان پر عمل پیرا ہونا مشکل ہے، ان کا نفاذ مشکل ہے، ان کا اطلاق مشکل ہے، دین پر عمل کرنا جو ہے وہ سہل نہیں ہے. لیکن جب ان حصے جو ایمان کے ہیں یہ نصیب ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت نصیب ہو کہ بندہ ہر پہلو میں ڈھونڈے، کپڑا پہننے لگا ہے تو اسے ڈھونڈو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس پہلو سے کپڑا مبارک پہنا؟ وہ ایک نوالا کھانے لگے تو بدک جائے کہ کیا میں اس انداز سے نوالا جو ہے وہ کھا رہا ہوں، خوش کر رہا ہوں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش فرمایا. پیاس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا انداز اختیار فرمایا، پانی کیسے پیا، کتنے گھونٹ سے پیا، کتنے وقفے سے پیا، پانی پینے سے پہلے کیا کلمات ادا کیے، پانی پینے کے بعد کیا اظہار تشکر تھا. تو وہ از خود اس شوق میں ایک ایک پہلو ڈھونڈنا شروع ہو جاتا ہے اور ان پہلوؤں کو اختیار کرتا ہے. اسے بار نہیں لگتے، اسے یہ معاملے کٹھن نہیں لگتے. اسے تو وہ لوگ بھی پسند آتے ہیں جو اسے یہاں سے آشنائی دیتے ہیں، وہ تو ان کے آگے بھی دست بستہ کھڑا ہوتا ہے جو اسے دین سے آشنائی کا سبب بن رہے ہوتے ہیں. کس لیے کھڑا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہاں مجھے دین سے جو آشنائی ہے اس کا سبب یہ لوگ بن رہے ہیں. تو یہی پہلو تو جب آپ تصوف میں آ کر دیکھیں گے تو مشائخ کا اور سالکین کا جو رابطہ یہاں کیا ہے، شیخ اور سالک کے مابین کیا ہے جو محبت کا سبب بنتا ہے. کیا سالک اسی لیے نہیں آتا کہ یہاں سے مجھے کیفیات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آشنائی ملے گی؟ کیا شیخ جو ہے وہ اس کا در در جانا اور مخلوق کے لیے اپنی ذات کی جو خواہشات ہیں انہیں رد کر دینا، اپنی ضروریات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے سالکین کی تربیت کے لیے ہمہ وقت کوشاں رہنا، کیا مقصد کہ اللہ کے حبیب کی جو بات ہے وہ پہنچ سکے؟ وہ کیفیات کا تسلسل جو قلب اثر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جاری ہے یہ مخلوق تک پہنچ کاہے کو پہنچ سکے؟ اس لیے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو. نہ سالک کو نہ شیخ کو اس بات سے غرض ہوتی ہے کہ میرے اختیار کرنے سے دنیا میں کیا برپا ہو جائے گا، دنیا میں کیا نتائج پیدا ہو جائیں گے. نہیں، ہم تو اس کے بھائی مکلف ہی نہیں ہیں. ہم تو مکلف ہیں عمل صالح کے اختیار کرنے کے، اس پر نتائج کیا مرتب ہوں گے یہ تو اللہ رب العالمین کے دست قدرت میں ہے. وہ ہوگا جیسے وہ چاہے گا، ویسے نتائج بھی مرتب ہوں گے، ویسے حالات بھی پیدا ہوں گے جیسے اللہ رب العالمین پسند فرمائیں گے. ہمارے ذمے تو عمل صالح کا اختیار کرنا ہے. اور جب ان چیزوں کی سمجھ آنا شروع ہو جائے تو پھر یہ حصے ہی قیمتی بننا شروع ہو جاتے ہیں. وہ محبت جو وجود کو بھی پابند کر دیتی ہے، خواہشات کو بھی پابند کر دیتی ہے، وہ لے آتی ہے ان پہلوؤں پر جو عند اللہ پسندیدہ ہیں. اور جب ان حصوں پر بات آتی ہے اور اس حصے پر بھی اگر مزید تفسیر کی جائے کہ والباقیات الصالحات، تو باقی تو عمل صالح رہیں گے. ہم اپنے گرد اگر غور کریں، اپنی ہی حیات سے مثال لے لیتے ہیں کہ اس وجود میں جب بچہ پیدا ہوتا کیا لے کر آتا ہے؟ کچھ لے کر نہیں آ رہا ہوتا. دنیا کی حیات کو ہی دیکھ لیں تو سب سے جو بڑی طاقت ہوتی ہے وہ بچے کی ٹانگ میں ہوتی ہے. وجود پورا ہلے نہ ہلے اس کی ٹانگ ضرور ہل رہی ہوتی ہے.
بھاگ دوڑ رہا ہوتا ہے، تھوڑا بڑا ہوتا ہے بھاگ دوڑ رہا ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے وجود میں، حرکت کی طاقت ہوتی ہے۔ جب بچپنے سے نکل کر جوانی میں آتا ہے نا تو پھر وہ بات جو ہے وہ وجود کی نہیں رہتی، پھر وہ ہر بات پر سینے پر ہاتھ مارتا ہے، میں یہ چاہتا ہوں، مجھے یہ پسند۔ پھر جو زور سارا ہوتا ہے، بچپنے میں ٹانگوں میں زور تھا، جوانی جب آئی تو سارا زور جو ہے وہ سینے میں آ گیا، پھر وہ ہر بات پر اپنا سینہ تھپ تھپاتا ہے، مجھے یہ نہیں پسند، میں یہ نہیں۔ اور ایسے اسی دنیا کی کروٹیں ہیں کہ جب زندگی مزید کروٹ لیتی ہے تو سارا زور جو ہے وہ واپس زبان میں آ جاتا ہے، کچھ نہیں کہہ سکتا سوائے بولنے کے، نہ وجود ساتھ دے رہا ہوتا ہے، نہ وہ سینے کا تھپ تھپانا رہ جاتا ہے، تو ایک جھگڑا ہے، ایک شور ہے جو برپا کیے رکھتا ہے۔ اور اگر اتنا وقت میسر ہو کہ وہ بڑھاپے کی اس حیثیت تک پہنچ، پھر یہاں سے چلا جاتا ہے، اور جب یہاں سے جاتا ہے تو کیا لے کر جاتا ہے؟ کیا اس دنیا کی جو طاقتیں ہیں، اور کیا اس دنیا کے جو حصول مال و دولت کی ہیں، اور جو اس دنیا کی عظمتیں اولاد کی نظر میں وہ سمجھتا تھا، کیا وہ سارے ساتھ چلے جائیں گے؟ نہیں بھائی، جس حیثیت کا ہے بڑا جنازہ ہو جائے گا، جتنی شناسائی ہے اتنی مخلوق ہو جائے گی، اتنے اعلیٰ جو ہیں وہ کپڑے ہو جائیں گے جو اوپر لحاف کے دیے ہوں گے، اتنی اعلیٰ بڑیاں گاڑیاں ہو جائیں گی جنہیں میں جنازہ جا رہا ہوگا، مدفن کے گرد اتنی اچھی تعمیر ہو جائے گی جتنی حیثیت ہوگی، لیکن جب گور میں اتار دیا جائے گا، جب مٹی اور زمین کی آغوش میں چلا جائے گا، بھیجا جائے گا، تو اس وقت ساتھ لے کر کیا اترے گا؟ بڑے پیارے جان نثار جو جان دینا چاہتے ہیں، وہ اوپر بیٹھ کر گیلی مٹی خود کہہ کر لگوا رہے ہوتے ہیں کہ فلاں پتھر پر یہ مٹی لگا دو، وہاں سے سوراخ ہے اسے بند کر دو۔ وہ پیارے جو جان نچھاور کر رہے ہوتے ہیں، مرنے والے کو بھی جس پر ہوتا ہے کہ ہاں یہ میرا جان نثار ہے، جان نثار کو بھی ہوتا ہے کہ ہاں میں نے جان نچھاور کرنی ہے، اوپر قبر پر بیٹھ کر وہ مٹی جو ہے وہ خود تھپوا رہے ہوتے ہیں، گیلی مٹی لگوا رہے ہوتے ہیں کہ فلاں جگہ سوراخ ہے، فلاں جگہ جو پتھر ہے وہ ہل چکا ہے اسے درست کیا جائے، اس پر مٹی لگا۔ تو ساتھ کیا لے کیا؟ ان حقائق کی سمجھ آ جائے تو یہ دنیا سہل ہو جاتی ہے، یہ دنیا آسان ہو جاتی ہے۔ ایمان ہی ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ نے رزق مقرر فرما دیا، اللہ نے ہر ایک حصے عزت کے مقرر فرما دیے ہیں، اللہ نے دنیا کی حیات مقرر فرما دیا۔ اس زمین پر کوئی قدم ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اٹھاتا ہے، اس زمین میں کوئی ہوا کا جھونکا ایسا نہیں ہے جو اپنی مرضی سے کسی پودے یا درخت کے پتے کو ہلا سکے۔ ایک مربوط نظام ہے جو اللہ رب العالمین نے قائم فرما دیا ہے، اور یہ تو اس کا احسان ہے، اس کا کرم ہے، ہمیں اس نے پیدا فرمایا کہ ہم اس کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے زندگی کی ضروریات کی تکمیل کے ذرائع بھی عطا فرما دیے، ایک ایک حصے کی تربیت کے لیے انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے۔ یار میں آپ کو مخاطب نہیں کرتا، میں اپنے آپ کو ہی مخاطب کر کر آدھ حصے پر ہی کہہ دیتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو دیکھوں، میں اس قابل ہوں، میں اس لائق ہوں کہ اس رب العالمین نے میرے لیے اپنا کلام جو ہے وہ عطا فرما دی۔ مجھ جیسے بندے کے لیے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما دیا، جو اللہ کے حبیب ہیں، جس کے صدقے، جن کی ذات کے صدقے خالق نے مخلوق پر رحمت فرمائی، مجھے وہ مخاطب فرما رہے ہیں۔ اور اس ساری عطا کے بعد کبھی میں نے یہ بھی غور کیا کہ میں ہوں کیا، یہ مشت غبار کی حیثیت کیا، اور پھر اس ساری عطا کے جواب میں کیا کر رہا ہوں اور کس طرف جا رہا ہوں۔ دنیا منع نہیں ہے، ہمیں حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے شعبہ کیفی بھی جو سکھایا، اس میں بھی جو ان کا ارشاد تھا وہ فرماتے تھے اسی دنیا میں رہو، ایسے رہو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی اور اللہ نے پسند فرمایا، ان پہلوؤں کے تحت رہو، یہ دنیا تمہیں اللہ کی جو قرب کے منازل ہیں ان کے حصول کا سبب ہو جائے گی۔ اب جب آشنائی نہ ہو ان حصوں کو، بندہ جانتا نہ ہو وہ بھلا کیا کہتا ہے، وہ جی یہ تو دنیا ہے، اس کو کیا لینا؟ اور بھائی اس دنیا کے پہلو بدل جاتے ہیں کہ تیری نیت ہے کیا،
تیرے نیا خانے دل میں کیا ہے، وہاں بیج کیا بویا ہے، درخت تو اس پر اگے گا۔ اور جب اس کیفیت کی بات آئے گی، یہ دنیا پیاری لگنا شروع ہو جائے گی۔ اس دنیا کے حالات سے تنگ آ کر لوگ خودکشیاں کرتے ہیں، نہیں، ایمان کی شیرینی نصیب ہو جائے، اس کا لمحہ لمحہ پیارا ہو جائے گا، لمحہ لمحہ پیارا ہو جائے گا، اور اس زندگی کا جو دعا مانگنے کے حصے نبی کے وسلم نے عطا فرمائے اس کی سمجھ آ جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے اتنی ساری تو زندگی ہے، اس پر انحصار اللہ کے قرب کا ہے، اس پر انحصار، اس پر بات روز معاشر ہوگی، اور تو میرے پاس فرصت کوئی نہیں، کہاں جا کر میں اللہ کا قرب حاصل کر سکوں گا، اور میں کہاں جاؤں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے لیے؟ تو یہی تو میری زندگی ہے۔ جب ان حصوں اور ان کیفیت سے شناسائی ہوگی تو پھر یہ باتیں پیاری لگنا شروع ہو جائیں گی، عبادات بار نہیں لگیں گے، عبادات اللہ کا کرم اور احسان لگیں گے، یہ سبب لگیں گے کہ ہاں یہ سبب ہیں اللہ کے قرب کے۔ اب بہت بڑی عمارت کے پاس بھی چلے جائیں، وہاں لفٹ لگی ہے، بڑی عمارت ہے، کبھی کسی نے اس لفٹ کو دیکھ کر یہ کہا ہے کہ یہ مصیبت ہے؟ نہیں، وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ شکر ہے یہ لفٹ ہے، میں جس منزل پر پہنچنا چاہتا ہوں وہاں پہنچانے کا سبب۔ اب بات عبادات کے پہلو کی ایسی ہے کہ یہ بات نہیں ہے، یہ تو اس کا احسان ہے کہ اس نے عبادات ہمیں عطا فرمائی جو ہمیں اس اہل کرتی ہیں، ہمیں پاک اور صاف کرتی ہیں، ظاہر سے لے کر باطن تک ہماری صفائی کرتی ہیں، ہم اس قابل ہوتے ہیں کہ اللہ کا قرب حاصل ہو سکے، اس کی بندگی جو ہے وہ ہمیں نصیب ہو سکے، اور ہم ہیں کہ اپنی انا میں اور دین سے دوری میں جانے کہاں کہاں جا رہے ہیں۔ ارے بھائی چلے جاؤ، کہاں جاؤ گے، کتنا جا سکو گے؟ تو پیچھے تو کچھ نہیں رہنا، اس مال اور اولاد کو جس کو دیکھ رہے ہو یہ بھی رہ جائے گی، تو باقی کیا رہے گا؟ فرمایا والباقیات الصالحات، کیا صالحات؟ خیر عند ربک ثواب و خیر عملا، نیک اعمال، اچھے کردار جو ہیں وہ باقی رہ جائیں گے، اور دنیا کی انہی پہلوؤں میں، اسی دنیا کی مال و دولت سے بھی وہ عمل صالح اختیار ہو سکتے ہیں جو مخلوق کو سکھ دے سکیں، اور اسی دنیا کی میں جو اپنی اولاد ہے وہ عمل صالح، بہترین جو عمل صالح ہے اس کے ضمن میں بھی چھوڑی جا سکتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ وہ حصے جو نیک اعمال ہیں آپ کے پروردگار کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے بھی اچھے ہیں اور امید کے اعتبار سے بھی اچھے ہیں۔ ثواب کیا ہے؟ کسی بھی عمل پر جو حصہ مرتب ہوگا اندر اللہ وہ ثواب، عمل صالح ہوگا تو ثواب وہ ہوگا جو اللہ کے قرب کا، عمل بد ہوگا تو وہ ہوگا اس کا ثواب جو سزا کی طرف لے جائے گا۔ اور امید کیا ہے؟ امید ایمان کی وہ کیفیت کہ بندہ اس خوف میں رہے کہ میں تو خطا کار ہوں، میں تو کمزور ہوں، اللہ بخشنے والے ہیں، شاید میری کوئی بات قبول ہو جائے، شاید مجھے وہ کوئی ایسا حصہ عطا فرما دیں جو میں اس کے حضور اختیار کروں عبادت کا، مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو یہ جو امید کی کیفیت ہے، ڈر، خوف اور امید کی کیفیت، یہ ایمان کی کیفیت ہے کہ بندے کو اپنی طرف تو دیکھے تو خوف آ جائے میں اس قابل نہیں ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بدوی صحابی حاضر ہوئے، تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مفہوم عالی ہے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا روز معاشر حساب کتاب جو ہوگا یہ اللہ کریم خود لیں گے؟ کہ جو روز معاشر قیامت کے دن حساب کتاب کی بات ہوتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہاں جی بالکل ہوتی ہے، کیا یہ حساب اللہ کریم خود لیں گے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں یہ حساب اللہ کریم خود لیں گے۔ وہ ہنس پڑے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو ڈر کی بات ہی کوئی نہیں، جب حساب اللہ لیں گے تو وہ تو کرم فرمانے والے ہیں، پھر ڈر کس بات کا؟ اب بات دیکھو، بات اس تعلق کی ہے، بات اس محبت اور اس بندگی کی، اس قرب کی ہے کہ انہیں جب یہ سمجھ آئی ہاں حساب تو اللہ لیں گے، وہ تعلق ایسا تھا کہ انہیں جو صفت رحیمیت ہے انہیں ہر طرف وہی نظر آنا شروع ہو گئی۔ لیکن جب اعمال بد ہوں گے تو سمجھ آئے گی کہ جو حصے اللہ نے مقرر فرمائے، اب دیکھو نا بیج بویا جاتا ہے، کیا کبھی ایسا ہوا کہ گندم کا خوشہ بویا جائے تو کماد پھوٹ آئے، یا کماد لگا جائے تو اس پر جو کی فصل آ جائے؟
یا دودھ پی کر کہا جائے اس سے اس زہر کی تاثیر پیدا ہو جائے، یا زہر پی کر کہا جائے اس سے دودھ کی تاثیر پیدا ہو جائے، یہ حصے اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات اختیار فرمائی، کسی پہلو میں تشنگی نہیں ہے۔ جب آگ میں انگلی ڈالو گے تو سبب بتاتا ہے کہ وہ جلائے گی تو وہ پھر جلائے گی، یہ اس کی کریمی ہے، شان کریمی ہے، وہ اپنا کرم فرما دے۔ اپنے صدقے، اپنے حبیب کے صدقے ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اپنے حصوں کو دیکھ کر یہ سمجھ سکیں کہ ہم کوئی قرب کا ذرہ بھی حاصل کر سکیں، بخشش تو دور کی بات ہے۔ تو یہ اس کی کرم نوازی ہے، وہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمہ وقت اس کے حضور یہ دعا گو رہا کریں۔ اس دنیا کو ضرور اختیار کریں، لیکن وہ حدود جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائی ہیں وہ ہر لمحے خیال میں رہیں۔ اور عجیب بات میں آپ کو عرض کروں، میں نے دنیا پھر کر بھی دیکھی ہے، اور ان ممالک کو بھی میں نے بغور دیکھا ہے جو دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں، اور ان ممالک کی میں نے ہر حیثیت دیکھی ہے۔ میں نے عام فٹ پاتھ پر زندگی جو لوگ بسر کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی میری بیٹھنا اور موقع ملا ہے اور نشست کا موقع ملا ہے، اور اس زندگی میں جن کے پاس محلات ہیں میں نے وہاں بھی بیٹھنے کا مجھے موقع ملا ہے۔ میں نے سارے وہ حالات بھی دیکھے، عام بندے کی زندگی سے لے کر اور اس زندگی تک جو وہاں پر بھی لوگ سوچتے ہیں کہ ایسی ہمیں مل جائے۔ تو اس سارے پہلوؤں کو اگر آپ دیکھ کر لائیں تو یقین مانیں کوئی اصول غیر مسلم کے پاس بھی عمومی الفاظ میں اسے نہیں کہتے کہ جی یہ اعلیٰ نہیں ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 صدیاں پہلے بیان فرما دیا نہ ہو۔ کوئی قانون انسانیت کے حوالے سے بنا ہے تو وہ عین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے مطابق آپ کی رہنمائی کے تابع بنا ہوا ہے۔ کوئی دنیا میں ویلفیئر قانون لے لیں، کوئی اعلیٰ اخلاق لے لیں، اعلیٰ قدر لے لیں، غیر مسلم معاشروں کی اعلیٰ قدر لے لیں، آپ یقین مانیں کہ وہ ایک ایک بات آپ کو لے کر لے جائے گی 14 صدیاں پہلے۔ ہم بحیثیت مسلمان کیوں شرمندگی محسوس کریں کہ ہاں جی اسلام کی بات ہو تو یہ شرمندگی کی بات ہے؟ بات یہ نہیں ہے، ہماری اپنی آشنائی وہ نہیں ہے، ہماری اپنی وہ طلب نہیں ہے، وگرنہ دین اسلام تو تمام فطری تقاضوں کو پورا فرماتا ہے۔ کہاں دین منع کرتا ہے کاروبار نہ کرو؟ کہاں دین منع کرتا ہے اچھا کھاؤ نہیں، اچھا پیو نہیں؟ کہاں دین منع کرتا ہے کہ تمہارے پاس اگر کچھ حیثیت ہے تو لوگوں کی مدد نہ کرو؟ کہاں منع کرتا ہے؟ جو حدود شرعی ہمارے اوپر نافذ ہے، آپ یقین مانیں دنیا بھر میں جس چیز کو اعلیٰ قدر کہا جاتا ہے وہ ساری دین کی۔ تو دین کو نہ جاننا ہم اپنے آپ سے زیادتی کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ ملک عطا فرمایا۔ پیشانی ہے نا وہ اسمبلیاں یا وہ پریزیڈنسیاں، یہ پیشانی ہوتی ہیں کسی بھی ملک کا، اس پیشانی پر تو ہم نے لکھ کر لگا دیا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ کریم اس کی حقیقت بھی ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔